یہ پرانی بات ہے، جب میں دکاندار ہوا کرتا تھا، چھوڑے ہوئے بھی 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات ہو سکتا ہے 18-20 سال پرانی ہو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے پاس ایک پٹھان بزرگ آئے، یعنی کہ جہاں پر میری دکان تھی اسی مارکیٹ میں آگے کر کے ان کی بھی گدام تھے، دکان تو نہیں تھی، جیسے وہ پٹسن کی بوریاں وغیرہ وہ سیتے تھے اور ان کو مرمت کر کے بیچتے تھے، بڑا ان کا کام تھا۔ اور وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں، بلکہ میں کہنے پر مجبور ہوں کروڑوں روپے وہ کماتا تھا وہ بندہ۔ تو میں نے ان کو کہا، افغان تھے شاید یا پٹھان تھے، بہرحال چلے، میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب اور سنائیں ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگا یار عمران بھائی بہترین ہوں، تو اپنی سنا۔ میں نے کہا یار آج کل کام بڑا ٹھنڈا ہے میرا، بھائی وہ دور تھا کو تھوڑا سا مجھ پر آیا نا، کام بڑا ٹھنڈا تھا۔ تو میں نے کہا خان صاحب کوئی عمل بتائیں، ہیں جی؟ عمل سے مراد یہ نہیں تھی کہ کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ بتائیں کہ یار یہ میرا کم سے کم 200-300 روپے مجھے بچ جائے۔ اب مجھے بتاؤ 200-300 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ چلیں اب کی بات نہیں ہے، یہ 20 سال پرانی بات ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 20 سال پہلے بھی 300 کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یقین کر لیں۔ حالانکہ بڑی حیثیت تھی، میں مانتا ہوں، لیکن میرے لیے میں کہتا تھا یار 300 ہی بچ جائے۔ لوگ تو اس وقت بھی 1000، اور پھر میں آپ کو بتاؤں اس سے ٹھیک 1 سال بعد مجھ پر ایسا وقت آیا میں 1000 سے بھی اوپر کماتا تھا، 1000 روپے سے بھی اوپر۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 20 سال پہلے جب میں نیا نیا انڈے سے نکل رہا تھا جی، میں جوانی میں قدم رکھ رہا تھا یا جوان ہو چکا تھا ہے، یعنی بچہ نہیں رہا تھا میں 20 سال پہلے۔ تو اس سے جب یہ میں نے خان صاحب سے بات کی نا، اس سے 1 سال بعد میں 1100-1200 روپے تک روز کمانا شروع کر چکا تھا۔ تو میں نے خان صاحب سے کہا، میں نے کہا خان جی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ یار میں زیادہ نہیں نا، دکان میری اپنی ہے، کرائے کی نہیں ہے، 200-300 تو مجھے بچے نا۔ کہنے لگے یارا وہ یارا خدا کا نام ہے، کوئی تو اللہ کا بندہ۔ اب میں وہ گالی جو خان حضرات جو ٹپیکل ایک گالی ہے نا وہ نکالنے لگا تھا، لیکن میں بچ گیا ہوں، وظیفہ والا چینل ہے، ماڑی گل ہے یار، میں پاویں دنیا دار ہی صحیح لیکن وظائف کا چینل ہے۔ خان صاحب نے کہنے لگے وہ اللہ کا بندہ، تجھے 200-300 روپے تو نہیں کما پاتا ہے، 200-300 روپے کا تو ہم نسوار ڈالتا ہے۔ تو بہرحال جی اللہ خوش رکھے، وہ بڑے زندہ دل انسان تھے وہ خان صاحب، پٹھان تھے ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ سے مانگ۔ میں نے کہا سارے اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ سے مانگ اور اللہ کے نزدیک بیٹھ کے مانگ۔ میں نے کہا کون سی نزدیک جگہ؟ کہنے لگے یہ ہے وہ اللہ کے نزدیک جگہ۔ کون سی جگہ ہے بتائیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ کے نزدیک ترین جگہ، ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے جی، اللہ کی یعنی کہ جو پکڑ ہے وہ ہر جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ترین جگہ کیا ہے؟ سجدے میں ہے جی۔ سجدے میں جا کے تو دیکھ، تجھے رب اتنا نوازے گا کہ تو سوچ نہیں سکتا۔ خان صاحب کہنے لگے کہ یار ایک عمل بتاتا ہے تجھے۔ میں نے کہا کیا، کون سا عمل؟ میں نے تو کوئی کاروبار پوچھا آپ سے، وظیفہ تو نہیں۔ کہنے لگے تو کاروبار خود کرے گا ہے جی۔ اور یقین کرے کہ انہوں نے جو عمل بتایا نا، جس وقت میں بات کر رہا ہوں نا 60-70 روپے میں روز کماتا تھا، اور اس سے ٹھیک 1 سال بعد، یعنی اب یہ نہیں کہ سال گزرا تو شروع ہوا، شروع پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن پیک پر تھا میں، یعنی کہ وہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک بات ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے میں، تو اگلی بار جب مارچ اور اپریل چل رہے تھے نا، مجھے کتنے ہی مہینے ہو گئے تھے، 800 روپیہ، 900 روپیہ، 1000 روپیہ، 1200 روپیہ روز کماتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ 1000 روپیہ 20 سال پہلے کتنا ہوا کرتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ 20 سال پہلے، آج سے یعنی 2005 کی بات ہے نا، 2005 میں 7 سے 8 ہزار روپے تولہ سونا تھا، گولڈ۔ اس وقت 3 لاکھ سے اوپر ہے۔ بتائیے کہ 1000 روپیہ کتنی بڑی دولت تھی 20 سال پہلے۔ تو خان صاحب نے عمل بتایا، وہی عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلیں، آپ تو دعا دو گے نا، آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ میری ہر ویڈیو، بولو بھائی، ہر وقت آپ کو
मिल जाए जिस वक्त मैं अपलोड कर दूं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने लिए इस तरह कहा करें कि या अल्लाह मुझको अपना नाम लिख कर है जी 10 अरब रुपया दे दे, ईमान की सलामती दे दे, बीवी दे दे, खामन दे दे, कोई भी आपकी दुआ है, आमीन। हर बंदा आमीन कहेगा। लो जी, अमल है कि जब तुम सजदे में जाओ, और जब क्या जाओ, सजदे में जाओ हो, जब तुम सजदे में जाओ फिर तो सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला यही पढ़ोगे ना नमाज में। लेकिन जब नमाज से फारग हो जाओ ना, मिसाल के तौर पर आपने जी सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जैसे ही वरहमतुल्लाह हो ना, सजदे में चले जाओ। और सजदे में जाके 33 दफ़ा, अगर हो सके तो 100 दफ़ा, लेकिन 33 दफ़ा खान साहब कहने लगे या अरहमर राहिमीन, ये लिखा हुआ आ रहा है। कहने लगे कि इमरान भाई तू 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 मुझे दुआ देगा, है जैसे मैं कहता हूँ ना आप खुद मुझे दुआ दोगे। मैं अब ज़ाहिर है मुझे ज़माना हो गया, वो मार्केट छोड़ के आए हुए। खान साहब पता नहीं अब वहाँ पर हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको दुआ देता हूँ कि या अल्लाह उनको तू खुश रख। हैं उन्होंने ऐसा अमल बताया कि भुजियाँ खाने हैं पे भुजियाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब आप नमाज अदा कर चुको ना, कोई भी नमाज है, फ़ौरन यानी आखिरी जब मिसाल इशा की नमाज आप पढ़ गए, वैसे सारी नमाजों में करें 33 मरतबा या अरहमर रहीम कहते हुए कितना टाइम लगता है? 1 मिनट नहीं लगता। अच्छा, मिसाल के तौर पर इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, आखिरी 2 नवाफल पढ़ेंगे, ज़ाहिर ख़त्म होने लगी है नमाज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, साथ ही सजदे में हैं, साथ ही सजदे में। और सजदे में जाके कहें या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, और दिल में वो अपनी ख्वाहिश रखें। और जब सजदे से सर उठाए ना, तो इस तरह हाथ अपने बुलंद कर लें, हाथ बुलंद कर लो और अल्लाह से कहो कि मौला जो भी यानी कि आपकी तमन्ना है, या अल्लाह हमें औलाद दे, हमें परेशानी से निजात दे। और एक बुजुर्ग मेरे और भी फरमाया करते थे कि या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहा करो, तुम्हारे काम अल्लाह आसान करता रहेगा। और बल्कि एक जगह पर एक रवायत में यह भी लिखा है कि अगर कोई बंदा सख्त मजबूर बेबस हो जाए ना, 3 बार सिर्फ कह देना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, फरिश्ता नंगी तलवार लेके आ जाता है उसकी मदद के लिए। यानी कोई भी सबब लग जाएगा, कोई गैब से हाथ पड़ जाएगा आपको, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी आसानियाँ नाज़िल फरमाएगा। ये बहरहाल वो अमल है कि नमाजों के बाद आदत बना लो, है जी, 33 बार सजदे में जाके या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह ताला तुम देखोगे कि तुम्हारी अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई है कि जो जो जैसा जैसा तुम चाहते गए रब करता गया, क्योंकि रब को तुझसे प्यार है। रब कोई तुम्हारा मोहताज माज़अल्लाह या कोई तुम्हारे नीचे नहीं आया हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं कहूँगा रब मान जाएगा, को अल्लाह माफ़ करे, को अल्लाह हमारा मकरूज है, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह उम्मत मोहम्मद से प्यार करता है और फिर उम्मत मोहम्मद को कहता है कि तू मांग, मैं तेरी इस्तजाब करूँगा, कबूल करूँगा, है जी। तो हर नमाज के बाद सजदे में, जब जैसे ही नमाज ख़त्म हो सजदे में चले जाएं, आम सजदा, नमाज वाला सजदा नहीं होगा। और सजदे में जाके 33 बार या अरहमर राहिमीन का विर्द करें, या अरहमर राहिमीन। तो ये अमल करते ही इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान ताहिर को, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।